نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا اسالک علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت اور ذریعہ شفاعت بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ آل عمران ہے، اب تک ہم نے 169 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ گھروں میں بیٹھے رہنے سے، اللہ کے راستے پہ جہاد کرنے سے موت آئے گی، گھروں میں بیٹھے رہو گے تو جو بچ جاؤ گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ موت تو ہر حال میں آئے گی، لیکن اگر تم اللہ کے راستے پہ نکلتے ہو، جہاد کرتے ہو، تو تمہیں مردہ کہنے والا بھی کافر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ مارے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں، یعنی کہ جنت کے سبز پرندوں کی وہ شکلوں میں اللہ کی جنت کے نظارے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رزق سے جو جنت میں پھل ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر عظیم عطا کرے گا کہ قیامت والے دن کوئی بھی نیک سے نیک پیغمبر نبی ولی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ سے یہ کہے کہ اللہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں تیرے راستے میں مارا جاؤں اور میں پھر شہید ہو کے تیرے پاس آؤں۔ شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور آج جو فلسطین کے حالات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم سب پہ جہاد فرض ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہودی پروڈکٹ کا، کوک پیپسی کا، لیکس کا اور فیس واش کا اور شیمپو کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، میکڈونلڈس کا، KFC کا، ان چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور لیول ہے، میں بارہا کہتی ہوں کمزور لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی چیزوں کا، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو ہمیں پھر اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اتنا ظلم، اتنا ان پہ ہو رہا ہے، ان کی زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور ہم ان کی زمین تنگ کرنے والوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں فلسطین کی وجہ سے، فلسطین کے لیے آوازیں اٹھاتے، اور ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کا راستہ بند کر دیتے، لیکن الٹ ہو رہا ہے۔ سارے اسرائیل کی وجہ سے، وہ چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا ایریا ہے، اس وجہ سے بڑے بڑے ملک چپ ہیں، خاموش ہیں، ڈر رہے ہیں کہیں ان کا توپوں کا رخ ہماری طرف نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے جذبے سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ ہماری غیرتوں کو زندہ کرے۔ ہم اس قدر بغیرت ہو چکے ہیں کہ ان کی، ہمارے پیسوں سے ہمارے ہی بچوں کو، ہمارے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، تو ہم خود ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر آج ہم ان کو نہیں روکیں گے تو کل ہماری باری آتے ہوئے بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پہ چلائے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرحین، خوش ہوتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو آتاہم، دیا ہے ان کو، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، بالذین، ساتھ ان لوگوں کے جو لم یلحقوا، نہیں ملے، بہم، ساتھ ان کے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے،
اللہ یہ کہ نہ خوف ان کوئی خوف ہے علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہم وہ سب یحزنون وہ غمگین ہے۔ یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت ساتھ نعمت کے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے، وَأَنَّ اور یقیناً اللہ 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 تعالیٰ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر المؤمنین ایمان والوں کا، الذین جن لوگوں نے استجابوا لبیک کہا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے، من بعد والرسول اور رسول کے لیے، من بعد اس کے بعد، ما اس کے جو اصوابہم پہنچا ان کو، قرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور وہ ڈر گئے، اجر اجر ہے عظیم عظیم، الذین جن سے، قالا کہا لہم ان کے لیے، الناس لوگوں نے، ان یقیناً الناس لوگ، قد یقیناً جمعوا جمع کر چکے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم لہذا تم ڈر جاؤ ان سے، فضا فزادہم چنانچہ اس نے زیادہ کر دیا ان کو، ایماناً ایمان میں، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا کافی ہے ہمیں، اللہ اللہ تعالیٰ، و نعمہ اور بہترین وکیل کارساز ہے، فانقلبوا چنانچہ وہ پلٹے، بنعمت ساتھ نعمت کے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے، لم نہیں، یمسسہم پہنچی انہیں، سوء کوئی تکلیف، واتبعوا اور انہوں نے اور پیروی کی انہوں نے، رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بڑا، انما یقیناً ذالکم یہ تو، الشیطان شیطان ہے، یخفف وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا چنانچہ نہ تخافوہم ڈرو ان سے، وخافونی اور تم ڈرو مجھ سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن، ولا اور نہ یحزن کا غم پہنچائے آپ کو، الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بلا شبہ وہ، لن ہرگز نہیں، یضرو کا وہ نقصان پہنچا سکتے، اللہ اللہ تعالیٰ، یہ میرا خیال آیت کافی ہو جائے گی، اتنے مومنین تک کافی ہے، ان کو تو مومنین تک کافی ہے۔ اب دیکھیں اس کی مختصر سی تفسیر، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا وہ اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں، کہ اس لیے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے۔ شہداء کس چیز پر خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ متقابل نے کہا ہے خیر عزت اور رزق کو شہید پا رہے ہیں اور اس پر وہ خوش ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی غمگین ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے، کیونکہ وہ بھی ان کے پاس آگے، انہیں بھی اپنے سامنے نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے دنیاوی مال و اسباب پر کوئی غم نہ کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، آمین۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اور اس پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر شہداء اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہوتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد شہداء کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اس پر شہید خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعمت سے مراد ثواب اور زائد فضل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت نعمت جنت ہے اور افضل نعمت میں داخلہ ہے، فضل والی نعمت میں داخلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، یقینا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہداء کی زندگی، ان کے رزق، ان کی خوشیاں منانے، ان کے لیے کسی خوف اور غم کا نہ ہونے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشیوں پر، نعمتوں پر خوش ہونے سے یہ شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پہلی بشارت ان بھائیوں کے بارے میں ہے، اور دوسری ان کے اپنے حالات کے بارے میں ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا، اس کے بعد انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں نے کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، بہت اجر عظیم ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، کہ متعلق عروہ بن زبیر سے کہا، میرے بھانجے میرے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے۔ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیف پہنچی تھی، وہ جب وہ پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ ہوا کہیں کہ وہ لوٹ کر حملہ نہ کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا پیچھا کون کرے گا، کون کون کرے گا۔ اسی وقت 70 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ غزوہ الحمر الاسد کا واقعہ اس کے جانب اشارہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا اور اس کے بعد بھی انہیں زخم پہنچے، اس پہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ احد کے بعد ابو سفیان کا پیچھا کیا اور حمر اسد پہنچ چکے۔ ابو سفیان کو جب اطلاع ملی کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، وہ تو گھبرا کر مکہ لوٹ گئے۔ مسلمانوں نے زخموں سے نڈال ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور ان کے حکم پر لبیک کہا۔ ابو الصائب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب جو عبد الاشل سے تعلق رکھتا تھا، بیان کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں شریک تھے، میں اور میرا بھائی دونوں زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اعلان کیا، نکلو دشمن کا تعاقب کرنا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنگ رہ جائے گی، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ہم زخمی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی زخمی تھوڑا کم تھا، جب اس کی طبیعت خراب ہوتی تو اس میں اسے اپنی پیچھے سے تھام لیتا یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، اور بہت اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زخم کھانے کے بعد بھی نیکی اور تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ احسن اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اور غزوے کی وجہ جانے کی وجہ سے، واتقوا اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنے اور پیچھے رہنے کی وجہ سے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جن لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جنگ کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ انہوں نے اس کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔
اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس واقعے کو، اس آیت مبارکہ کے پیچھے شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد کے مدینہ کے تقریباً 2 کلومیٹر فاصلے پر ہوئی اس جنگ کے بعد کافروں کے لشکر واپس ہوا۔ مدینہ سے 8 کلومیٹر دور حمراء الاسد میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ احد سے واپس آ کر انہوں نے غلطی کی ہے، زیادہ اچھا تھا کہ مسلمانوں کا پیچھا کرتے، ان کی طاقت کا آخری طور پر خاتمہ کر دیتے۔ سیرت ابن حشام میں ابو سفیان اور اس کی فوج کے مسلمانوں سے مرغوب ہونے کے بعد واپس چلے گئے تو قبیلہ ابو القیس کے ایک قافلہ ابو سفیان کے قریب سے گزرا۔ اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ۔ پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے خوراک لینے کے لیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ اس کا بدلہ ہم تمہیں اسواس کے بازار میں کشمش دے کے کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے کہا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو کہہ دینا ہم نے باقی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابو قیس کا یہ قافلہ حمر الاسد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا۔ ابو سفیان کا پیغام پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی اور بہترین کا احساس ہے۔ اس پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قافلہ ابو قیس کے ڈرانے کا مسلمانوں پر کیا اثر ہوا؟ الذین قال لهم الناس، جن لوگوں نے کہا یہاں لوگ، جس سے مراد قافلہ ابو قیس ہے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یقیناً دشمن تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکا ہے، لہذا ان سے ڈر جو لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیے ہے۔ یہاں الناس سے مراد ابو سفیان اور اس کا لشکر ہے، یعنی کہ ابو سفیان اور اس کے لشکر کی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ فزادوہم ایمانا، چنانچہ ان کا ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔ لوگوں نے مسلمانوں کو دشمن کی کثرت تعداد سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے دشمن سے ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا اور اس کی استعانت طلب کی۔ یہ ایمان میں اضافہ سے مراد وہ حوصلہ، عزم اور حوصلہ ہے جو ابو قیس اور ابو سفیان کے خوف زدہ کرنے کی کوشش کے باوجود مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے جس پر اعتماد کیا جائے، اسے وکیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وکیل ہے کہ تمام کام اسی وجہ سے درست ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے اصلاح ہوتی ہے، تمام امور کا اختیار اسی کے پاس ہے، اسی لیے وہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب بھی کوئی پریشانی مصیبت ہو تو ان کلمات کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی مصیبت تک نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب ان کا پیچھا کرتے ہوئے حمر العصر کے مقام پر پہنچے تو وہاں کوئی نہ ملا۔ صحابہ کرام اس مقام پر بازار لگایا اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے۔ مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، دشمنوں کے خوف کو ان سے دور کر دیا اور مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ خیر و عافیت مدینہ لوٹے۔ بنعمت من اللہ، نعمت سے مراد سلامتی، جنگ کی سلامتی ہے، ایمان کی سلامتی اور اس میں اضافہ ہے۔ وہ فضل، اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغرا کی تجارت میں حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گزرنے والے قافلے کا سامان تجارت خریدا، پھر اسے فروخت کر کے اسے نفع مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ حمر الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد
खजानी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया अबू सुफियान के पास जाके उन्हें मुसलमानों को खौफ दिलाओ। अबू सुफियान माबद के पास इस्लाम का इल्म नहीं था। इसने पूछा कि तुम्हारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों के बारे में क्या खबर है। उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग तो किसी तरह तुम्हें पा लेना चाहते हैं। अगर तुम और उन्होंने तुम्हें आ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। मोहम्मद के वो साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जंग उहद में शरीक नहीं की थी वो भी साथ हो गए हैं। अबू सुफियान ने पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा कि मेरी राय ये है, सब ये है कि तुम जल्द अज जल्द यहाँ से रवाना हो जाओ। चुनाचा वो लोग घबरा के मक्के की तरफ लौट गए और मुसलमान हमरुल असद से खैर आफियत वापस आए। रिजवान वत्तबअू रिजवान अल्लाह, और अल्लाह ताला की रजामंदी की पैरवी की। अल्लाह ताला की रजामंदी की पैरवी करने का शर्फ मिला, यानी कि जख्मों से चूर चूर होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हमरुल असद के जाने का मौका मिला। वल्लाहु ज़ू फज़ल अज़ीम, अल्लाह ताला बड़ा ही फजल वाला है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तजारत में मिलने वाले मुनाफे से दुश्मन के नागुज़ीर पहुंचने से और अपने फजल का शऊर दिलाया। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। यकीनन ये तो शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। चुनाचा तुम उनसे ना डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा यकीन ईमान को बढ़ाने के लिए कहा कि तुम ऐसे लोगों से मत डरो। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखव्विफु औलियाअहु, यकीनन ये शैतान ही है तुम्हें अपने दोस्तों से यानी कि मुशरिकीन में से जिसने डराया और कहा कि लोगों के लिए इकट्ठे हो जाओ। वो शैतान को दाइयों में से एक दाई है जो अपने दोस्तों से डराता है जो ईमान से महरूम है या जिनका ईमान कमजोर है। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, चुनाचा उनसे ना डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। यानी कि जब शैतान तुम्हारे दिल में ये ख्याल या वहम पैदा करे कि तुम मुझ पर तवक्कुल करो, मेरी तरफ रुजू करो, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ, इसके मुकाबले में तुम्हें नसरत व अनायत करूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा व युखव्विफूनक बिल्लज़ीना मिन दूनिही व मन युरिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। क्या अल्लाह ताला ही अपने बंदों के लिए काफी नहीं है। ये लोग जो उसके सिवा दूसरों से डराते हैं, जैसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसे राह दिखाने वाला कोई नहीं है। वखाफूनी, मुझसे डरो, मेरे अमूर की मुखालफत से बचो, मेरे रसूल के साथ जिहाद करो इनको तुम मोमिनीन अगर तुम ईमान वालों हो। इस आयत में बारका में सिर्फ अल्लाह के खौफ और में अल्लाह ताला की खशियत में हर काम करने का फैसला किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।